محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس وچ مزید بلند تو بلند تر فرماوے۔ اللہ کریم انہاں دے مزار پر انوار دوتے ہمیشہ اپنی خاص الخاص رحمتاں دا مزید نزول جاری رکھے، اور اللہ پاک نے اپنے دین متین دی خدمت کرنے والے ایسے مبارک ہستیاں واسطے اور اپنے محبوبین و مقربین واسطے اپنی بارگاہ اقدس وچ جو عزت و کرامت دے مقامات متعین فرمائے ہیں، اللہ پاک انہاں مقامات عزت و عظمت دوتے صاحب عرص ہستی حضرت قبلہ پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فائز فرماوے، اور آپ دے فیوز و برکات اللہ پاک اساں سب دے شامل حال فرماوے۔ سارے مبارک دین اسلام دی پیاری تعلیمات دے مطابق اللہ پاک دے ولی وہ مومن ہویا کرتے ہیں جڑے اللہ کریم جل شانہ دی بارگاہ اقدس وچ مقام قرب دوتے آ گئے ہیں، اور اللہ پاک ایسے اپنے قرب والے بندیاں دے نال اپنی شان دے مطابق محبت فرماون لگتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ یہ چیز واضح ہے کہ باقاعدہ اہل ایمان دے وچ کئی ایسی ہستیاں ہویا کرتی ہیں جڑیاں اللہ پاک دے ولی ہویا کرتے ہیں۔ قرآن پاک وچ موجود ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اولیاء صرف اور صرف متقی لوگ ہویا کرتے ہیں۔ اگر کوئی اولیاء اللہ دا وجود ہی نہیں، شریعت مبارکہ دے وچ اولیاء اللہ اگر موجود ہی نہیں انہاں دا جی میری گل توجہ نہ سنو مہربانی، اور آواز ذرا اس طرح بھی ٹکراوے نہیں، تھوڑی کرو چاہیے کو وغیرہ ختم کرو چاہیے۔ اگر جس طریقے ہن اج کل کئی سارے احباب جڑے ہیں وہ اس چیز دی تعلیم دے دیں کہ بھئی صرف اور صرف اللہ پاک دی بارگاہ اقدس اور اللہ پاک دی ذات بابرکات نو ہی مننا ہے، اور اولیاء اللہ دا کوئی وجود نہیں ہوتا، اولیاء اللہ ہوندے ہی کوئی نہیں، تو گزارش یہ ہے بھی قرآن پاک تو بڑی تو کوئی دلیل نہیں۔ قرآن پاک ارشاد فرما رہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ولی ہویا کرتے ہیں، اولیاء ہویا کرتے ہیں، اور متقی ہویا کرتے ہیں۔ متقی لوگ ہی اللہ دے اولیاء ہویا کرتے ہیں۔ دوسرے مقام تے قرآن پاک وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ارشاد فرمایا کہ الا غور نال سنو، خبردار ہو جو ان اولیاء اللہ بے شک جو اللہ پاک دے اولیاء ہیں لا خوف علیہم انہاں تے کسے قسم دا کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون اور نہ ہی قیامت والے دن وہ پریشان یا غمزدہ ہو سن۔ دنیا دے وچ بھی اللہ پاک دے ولیاں دے کسے دا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک دے ولیاں نو اللہ پاک دا قرب حاصل ہے، اللہ پاک دی حمایت حاصل ہے، اللہ پاک دی تائید مدد اور نصرت حاصل ہے۔ تو جس لئے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چو مقام قرب دوتے آ گئے، اللہ پاک دی بارگاہ چو مقام محبوبیت دوتے آ گئے، خالق کریم دی ذات ببرکات انہاں ہستیاں درال محبت فرما رہی ہے، انہاں نوت کس چیز دا خوف ہو سکتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار غور نال سنو، الا کلمہ تنبیہ ہے، اللہ پاک دے محبوبین اور مقربین اور اولیاء اللہ الکاملین دا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ او بلند مقام اور مرتبہ ہے کہ انہاں دے ذکر تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ تنبیہ قرآن پاک وچ نازل فرما رہے ہیں۔ الا دا لفظ بولا ویندا ہے ایک شخص نو غفلت دے وچوں جگا کے اپنی طرف متوجہ کرنے واسطے، خبردار غور نال سنو، ہر سستی اور غفلت اپنے کو دور کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب بیدار کر کے کلمہ تنبیہ نازل فرما کے الا کلمہ تنبیہ الگ نازل فرمایا، انا حرف تحقیق الگ اللہ پاک نے وحی الہی اور کلام مجید الگ ارشاد فرمایا۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے جڑا مضمون جملہ اسمیہ دی تحقیق واسطے آیا کرتا ہے۔ ہر سستی غفلت نیند وچوں بیدار ہو کے خبردار غور نال سنو، اور فرمایا اگلی گل دے وچ ذرا بھی شک نہ کرائے کہ اللہ پاک دے ولیاں دے کسے قسم دا کوئی خوف نہیں ہویا کرتا، ولا هم یحزنون، اور قیامت والے دن انہوں دے مرتبے اتنے بلند ہو سن، نور دے ممبراں تے جلوہ گر ہو سن،
اور لکھوک ہا افراد دی سفارش کر کے انہاں دی خود بخشش کیوں نہ ہو سی، خود مغفرت کیوں نہ ہو سی، قیامت والے دن خود انہاں دی وجاہت عزت اور عظمت کیوں نہ ظاہر ہو سی کہ ایک ایک بندے دی سفارش اور شفاعت دینا لکھوک ہا گناہگار لوگ جڑے ایمان تا بچائی ودے ہو سن لیکن گناہوں دے باعث مستحق جہنم دے ہو سن، لیکن میرے اولیاء میرے پیارے انہاں دی سفارش کر دے ہوئے سن اور میں اللہ پاک انہاں دی سفارش تے انہاں گناہگاراں دی بخشش فرما کے جنت دی داخلہ عطا فرما۔ تے یہ چیزاں تمام دی تمام کتاب و سنت وچوں پوری صحت نال واضح ہیں۔ تو الغرض جڑے میرے اج کل کچھ عزیز یہ سمجھدن کہ نہیں اولیاء اللہ دا کوئی وجود نہیں ہوتا، تساں ایک غلط جڑا ہے رستے تے چل رہے ہو، بھائی قرآن پاک تو وڈی تواڈے کول کیڑی دلیل ہے؟ قرآن پاک تو وڈی تا اساں اہل ایمان واسطے کوئی دلیل ہی نہیں، اور وہ قرآن پاک جگہ جگہ دے اولیاء اللہ دا مبارک ذکر فرما رہے جدی وجہ تو یہ ہون جڑا فتنے دا دور ہے، ہون اگر کچھ حضرات انکار کر رہے ہیں تو بے شک کریں انکار، انہاں جواب دیونے اللہ دی بارگاہ، لیکن امت جڑی 1400 سال تو جس مبارک طریقے دوتے شرکن غربن شمالن جنوبن چل رہی ہے، تساں ہر دور دی کتاباں وچ اللہ پاک دے پیاریاں دا ذکر مبارک ملاحظہ فرماسو، انہاں دی عظمتاں دے بیان ملاحظہ فرماسو۔ قرآن مجید فرقان حمید وحی جلی ہے، اور وحی الہی دی دو قسمیں، ایک وحی جلی، ایک وحی خفی۔ جلی دا معنی ہے بالکل ظاہر روشن، اور خفی دا معنی ہویا کرتا ہے پوشیدہ اور مخفی۔ تو وحی جلی تو مراد ہوتا ہے اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید، جدی نماز وچ باقاعدہ تلاوت کیتی ویندی ہے۔ اس وقت وحی جلی نو وحی مطلوب بھی آکھا ویندا ہے کیونکہ دی تلاوت کیتی ویندی ہے، اور وحی خفی پوشیدہ وحی ہے جد وچ حضرت سیدنا و سید الملائکہ حضور سیدنا جبریل امین علیہ التحیات و تسلیم دا واسطہ بھی نہیں ہویا کردا، بلکہ اللہ پاک براہ راست ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام نے کلام فرمائے ہیں۔ جس طریقے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام دی ذات بابرکات دینا اللہ کریم جل شانہ نے کلام فرمایا۔ قرآن پاک فرماتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام دینا عالم دنیا دی انہاں دی حیات طیبہ وچ بار بار کلام فرمایا۔ جتنے بھی باقی رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، انہاں سب دے کمالات دی اصل اور بنیاد وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم ہے۔ تو جتنے باقی انبیاء اور رسول علیہ السلام دے کمالات عظمتاں مقامات وہ سارے نبی پاک علیہ السلام دے ہی کمالات دا ظہور ہے، کیونکہ سارے انبیاء اور رسول علیہ السلام سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دے امتی ہیں۔ قرآن پاک دے تریجے پارے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 81 لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ عالم ارواح دے وچ اللہ پاک نے سب انبیاء اور رسول علیہ السلام کو پکا عہد لے آئی کہ ثم جاءکم رسول، و جس وقت تسا سب انبیاء کرام تو بعد عالم دنیا دے وچ میرے سب تو زیادہ عظمت والے آخری رسول علیہ السلام تشریف لے آسن، دعوت دین دا مرحلہ شروع فرمائے سن، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تا اے انبیاء کرام اج عالم ارواح دے وچ میرے نال عہد فرماؤ کہ تسا ضرور بالضرور میرے اس آخری پیارے رسول علیہ السلام تے ایمان لے کے آسو۔ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور جس طریقے ایک امتی اپنے پیارے رسول علیہ السلام دی اپنے نبی علیہ السلام دی نصرت اور ہر طرح دی خدمت کرتا ہے، تسا بھی میرے پیارے اس نبی علیہ السلام دی خدمت کرسو نصرت کرسو۔ تمام دے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے اقرار لیا اس چیز دے، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، سورہ آل عمران دی آیت نمبر 81 دیجئے اللہ پاک نے جس لے محبوب کریم علیہ السلام دی تشریف آوری، انہاں دا مصدق ہونا، انہاں دا آخری نبی علیہ السلام ہونا، ساری عظمتاں واضح فرما چھوڑیاں، اور انہاں دوتے ایمان لے آمن دا، انہاں دی نصرت اور خدمت کرن دا حکم ارشاد فرما چھوڑا۔ یہ ساری چیز پہنچا کے قرآن پاک فرماتا ہے قالا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اقررتم، اے میرے تمام رسولان نظام اور انبیاء کرام علیہ السلام، اج عالم ارواح دی تسا اس گل دا اقرار کردے ہو کہ جس لے میرے حبیب تشریف لے آسن، تسا سب تو بعد عالم دنیا وچ انہاں تے ایمان لے آسو، انہاں دی نصرت کرسو۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس عہد اور اقرار دوتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بھاری ذمہ داری قبول کرتے ہو کہ ساری چیز دا ذمہ دار میں ہو سا۔ انبیاء کرام علیہ السلام تا معصوم عن الخطا،
انہوں نے تو کدے اللہ پاک دے حکم دی نافرمانی نہیں کرنی. جتنے رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام حضور سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام دی ذات ببرکات تو لے کے حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی ذات ببرکات تک، چاہے 2 لاکھ کم و بیش 24,000 چاہے 1 لاکھ کم و بیش 24,000، تمام انبیاء کرام رسولان اعظام علیہ السلام دے متعلق اسلام نے سانو عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی ولادت مقدسہ تو لے کے وصال اقدس تک، اعلان نبوت تو پہلے بھی اعلان نبوت تو بعد بھی، ہر صغیرہ کبیرہ گناہ تو امدن معصوم اور پاک ہویا کرتے ہیں. نہ ہستیاں تو عصمت حاصل ہے، معصوم ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دی نافرمانی وہ کر ہی نہیں سکتے. اعلان نبوت تو پہلے بھی سب انبیاء کرام علیہ السلام گناہ تو اور اللہ پاک دی نافرمانی تو پاک ہویا کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اعلان نبوت تو پہلے جو سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی مقدس ذات بابرکات اعلان نبوت تو 40 سال پہلے سارے پیارے محبوب علیہ السلام نے عالم دنیا بھی بسر فرمائے. اگر خدا نہ خواستہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. اگر یہ چیزاں انہاں ہستیاں کو اعلان نبوت تو پہلے سرزد ہوئے، فراڈ، دھوکہ، دیگر جتنے بھی گناہ ہے کبیرہ، اگر انہاں ہستیاں کو سرزد ہوئے، جس وقت یہ ہستیاں اعلان نبوت فرمائے سن، لوگوں حق دی دعوت رہے سن، آکسن کی جھوٹ نہ بولو، کسے دا حق نہ مارو، کسے دوتے ظلم و ستم نہ کرو، فلان گناہ نہ کرو، فلان نافرمانی نہ کرو، قوم دوتے کیڑا اثر ہو سی؟ ساری قوم آکھ نہیں سکتی جناب پہلے 40 سال تک خود انہا سارے کمج ملوث رہے، آئی تو سانو دعوت دے رہے ہو کہ ایسا انہا چیزیں. اس واسطے عقل سلیم دا تقاضا ہے، شریعت مبارکہ دے اصول اور ضابطے اس دن تو اسا جتنے بھی جمہور اہل اسلام ہے، اہل سنت و جماعت، سارے جو ائمہ دین، امام ابو الحسن اشعری علیہ رحمت، امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمت، اسا سارے دے سارے اہل سنت و جماعت اس چیز دوتے متفق ہیں پہ کہ حضرات انبیاء و رسول علیہ السلام ولادت مقدسہ تو لے کے وصال اقدس تک، اعلان نبوت تو پہلے بھی اعلان نبوت تو بعد بھی، ہر صغیرہ کبیرہ گناہ تو اللہ پاک انہوں کوئی ایسی تکلیف نہیں آمن دیندہ جس میں مقدس دے کہ اس تکلیف دے باعث اگر لوگوں دوری اور نفرت پیدا ہوتی ہوئے. گناہ تا گناہ رہ گئے، اللہ پاک کدے انہوں ایسی تکلیف اتنی مبتلا فرمیتا. اس وقت سارے ائمہ دین علم کلام اور عقائد دی کتاباں وچے کہ یہ بنی اسرائیل دی روایات ہیں کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا و علیہ السلام صابر علیہ السلام دی ذات بابرکات معاذ اللہ نقل کفر نباشت بھائی کیڑے پہ گئے ہیں انہوں دے زخمات وچ، ایسا ہرگز نہیں ہے پیا. یہ صرف اسرائیلی روایات ہیں، اہل کتاب دی روایات ہیں، ایسا مسلمانہ دی روایات نہیں. نہ قرآن پاک انہاں چیزاں دی تائید فرمائے ہے، نہ محبوب کریم علیہ السلام دی کسے حدیث پاک، نہ ہی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی صاحب علم ہستیاں دے ارشادات، نہ ہی حضرات اکابر صحابہ کرام اہل علم ہستیاں دے ارشادات دے وچے. تو ایسی چیز بالکل روایات ہی تو ہے ہی نہیں. عوام دے وچ مشہور ہی ہو جی بے علم واعظاں دے ذریعے، ذاکرین دے ذریعے اس طریقے جڑا ہے یہ چیزاں معروف ہو گئی، ورنہ اس وچ کوئی شک نہیں. قرآن پاک واضح فرما رہے حضرت ایوب علیہ نبینا و علیہ السلام اللہ پاک دی طرفوں مرض وچ بڑا طویل عرصہ مبتلا رہے. آپ دوتے بخار دا غلبہ رہندا ہے، آپ دی ہڈیاں مبارک وچ ہر وقت درد موجود رہندا ہے. تو آپ اپنی طبیعت مقدسہ دے مطابق آزادانہ طریقے دے نال معاملات دے وچ جڑا ہے توجہ نہ فرمائے دے، اللہ پاک دے احکام پہنچاندے ہیں لیکن انتہائی تکلیف دے عالم دے. لیکن ایسا کوئی نہیں ہویا کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام دے خدا نہ خواستہ اتنے زخم ہو گئے، بتو دے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیڑے وغیرہ اور کرم پہ گئے ہوئے. نہیں، ایسی گل ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی مقدس ہستیاں اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری عطا فرمائی ہے تو اللہ پاک انہوں دے باطن دی بھی خود حفاظت فرمائے ہے، انہوں دے ظاہر مبارک دیتے کوئی ایسی تکلیف نہیں آمد دیتا جدی وجہ تو سلیم الفطرت اور نفیس لوگوں دے دل دے وچ کسے قسم دی کوئی دوری پیدا ہوندی ہوئے یا نفرت پیدا ہوندی ہوئے.
تو ساڑیاں تو ساریاں کتاباں دیچے کہ ساڑے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دے قربان منو راہ خدا دے وچ جہاد فرمیندے ہوئے اور اعلائے کلمات اللہ اور دین اسلام دا دفاع کردے ہوئے اور اس امت دی خاطر میدان احد دے وچ یعنی کل وہ دن بھی گزرا ہے، ہفتے دا دن آئی، اس وقت بھی ساری کتاباں چے کانا یوم السبت سیچرڈے آئی، ہفتے دا نہیں 15 شوال المکرم سن 3 ہجری غزوہ احد جدوی 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جامع شہادت روش شمایا. انہوں نے جو حضور سید الشہداء اسد اللہ و رسول ہی محبوب علیہ السلام دے کریم چچا جان حضور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جامع شہادت روش شمایا 31 کافرانو جہنم واصل کرنے تو بعد. حضرت سیدنا رسول کریم علیہ السلام آپ بھی زخمی ہو گئے کیونکہ حالات ایسے ہو گئے. ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام نے جڑی جنگی حکمت عملی اپنائی ہے وہ تو بہت زبردست آئی. محبوب علیہ السلام نے چونکہ اللہ پاک نے انہاں چیزاں دا علم عطا فرمایا ہوئے جویں کہ جو واقعات دوسرے دن جنگ دے میدان چوڑے ہیں محبوب نے تو ایک ڈیڑھ پہلے بیان فرما چھوڑے ہیں. آپ بخاری شریف دے مسلم شریف دے صحیح سند حدیث موجود ہے میدان بدر دے حوالے دے نال کافران دی تعداد میدان بدر 16 اور 17 رمضان المبارک جمعرات اور جمعہ دی درمیانی رات سن 2 ہجری میدان بدر کفار اپنی جگہ تے قابض پہ محبوب کریم علیہ السلام دا لشکر وہ 3 گنا بڑی طاقت ہے. بطوط بھی 24 انہاں دے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے. کسے علاقے دا ایک سردار آونی تے بیچارے جڑے غریب غلام ہوئے حبشی جڑے انہاں دی غلامی رچ رہے ہوئے تو ویسے ذہنی طور تے پریشرائز ہوئے سن مرعوب اور انڈر پریشر ہوئے سن. تو سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے جس لئے کفار دی جماعت اور انہاں دے سارے معاملات محبوب کریم علیہ السلام نماز عشاء دی جماعت کروائی. اس کے بعد آپ نے صبح جنگوں منی آئی اپنے پیارے غلاموں نال لیا. سیاستہ دی کتابیں صحیح اسناد نال بار بار حدیثیں صحیح آ رہی ہے. پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ارشاد فرمائے دیں کہ محبوب کریم علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے ایک چھڑی ہائی پئی. محبوب علیہ السلام جس وقت میدان بدر جتے صبح جنگ لڑی ورنی آئی محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے غلاموں ذرا بھی نہ گھبرائے کیونکہ اسباب تو ہن نہیں کوئی نہ. 313 لڑن والے مجاہدین جڑے ہیں جنہاں وچ بزرگ بھی شامل ہیں جنہاں حضرت معوذ اور معاذ جیسے بچے بھی شامل ہیں پہ جڑے پوری تلوار کا وزن نہیں اٹھا سکتے. 313 دے کولو ایک ایک تلوار بھی محبوب علیہ السلام تقسیم پر فوج لڑدی تا ہتھیاراں دے سر دے عالم اسباب وچ 313 تلواراں تو انہاں کول ہووے نا پر ہیڈ ایک ایک تلوار اگر ہویا لیکن 313 تلواراں دی بجائے محبوب علیہ السلام دی پوری جماعت دے کولو صرف 8 تلواراں. چند ہستیاں جنہاں دے کولو تیر اور کمان ہے جڑے دورو اپنا دفاع کر سکتے ہیں یا دورو دشمن نو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. کہیں کل ایک ہتھیار ہے نیزہ ہے کہیں کل کلہاڑی ہے کوئی جنگی لباس نہیں. گھوڑے 2 ان نبی علیہ السلام دی جماعت دے صرف 100 اٹھائی تقریباً 350 تو زیادہ دی تعداد ہے. میدان جنگ 313 ہستیاں لڑیاں تو انہوں کو سواری تا پوری ہوئے لیکن مدینہ طیبہ تو لے کے میدان بدر تک آپ نے دے ہو کہ اپنی واری دوتے محبوب دا غلام اٹھنی تے سوار ہو دائی بت وہ پیدل چل دائی بت کوجی ہستی سوار. اس طرح 4 بندیاں وچ ایک ایک اٹھنی محبوب علیہ السلام نے تقسیم فرمائی. آئی ساڑھے کول کاراں موجود ہیں ساڑھے کول اتنی اعلیٰ کوٹھیاں موجود ہیں ساڑیاں جیباں سجے کھبے سامنے ہر لے پیسیاں نال فلے پئیاں ہاں جی ہر وسائل ساڑھے کول موجود ہیں. ذرا پیارے صحابہ کرام دا نام گھننے حقیقت تنہائی اور خلوت بیٹھ کے جس لئے غور کرنے تا حیا آندیے سانو اتنی جناب عزتاں مل دیاں اتنی ریسپیکٹ مل دیئے اتنے اعلیٰ کھانے مل دیں اتنی سواریاں سارا کچھ وقتی دین واسطے جی میں ٹائم کڑنا چاہیے انہی سے کڑ دیں. اور یہ ذمہ داری صرف مبلغین دی یا علماء اصفیاء دی نہیں ہویا کر دی. ہر مومن اور مسلمان اللہ دا بندہ محبوب دا غلام دین دا مبلغ ہے دین دا داعی ہے. اصلا سب دی یہ ذمہ داری ہے. حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دی نورانی ہستیاں میدان بدر دے وچ اتھے بھی محبوب دے چچا جان سیدنا حمزہ جلوہ گر حضور مولا کائنات جلوہ گر سیدنا ربیہ بن حارث بن عبد المطلب محبوب دے دوجے سگے چچا زاد بھائی جلوہ گر حضرت سیدنا
ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد محبوب دے پھوپھی زاد بھائی سیدہ امیمہ بنت عبد المطلب دے فرزند موجود جڑے حضرت ام المومنین ام سلمہ دے شوہرن بعد سن 4 ہجری جمادی ثانی آپ دا وصال اقدس ہویا وقت عدت گزار کے حضور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ محبوب دے نکاح یہ پہلے محبوب دی بھابی جانن محبوب دے سگے پھوپھیر دی زوجہ محترمان الغرض محبوب دے اتنے قریبی عزیز بھی میدان بدر وچ مہاجرین و انصار بھی لیکن ساز و سامان ہتھیاراں دی خوراک دی سواریاں دی لباس دی اتنی کمی آئی کہ قرآن پاک ارشاد فرما رہے ہیں لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ یقینی طور تے اللہ پاک نے اے ایمان والےو تھوڑی مدد فرمائی میدان بدر دے وچ وانتم اذلہ جبکہ تساں بالکل ہی بے سر و سامان تو اس بے سر و سامانی دی شہادت اور گواہی قرآن پاک عطا فرما رہے اور آج بھی سانو زیادہ ساز و سامان دوتے نہیں جتنے ہو سکے قرآن پاک فرمائندہ ہے اعدوا لهم ما استطعتم جتنا ہو سکے من خیل اپنے گھوڑے تیار کر کے رکھو اپنے افراد تیار کے رکھو اسلحہ اللہ دے دشمن اور اپنے دشمنوں دے مقابلے واسطے تیار لیکن سدا اصل تقیہ اور بھروسہ اللہ اور دے پیارے محبوب دی ذات بابرکات اور دین اسلام اور کلمہ حق دیتے ہویا کرتا ہے جتنی عالم کفر دے کولو افرادی قوت ہوئے یا جتنے ساز و سامان اسلحہ جات جدید ترین اور وسائل کفار کولو میں اگر اساں مسلمان امت دے کولو بھی انہاں دے برابر اتنا مال و دولت بھی آونی اتنے وسائل بھی آونی اتنی افواج اور افرادی قوت بھی آونی یا انہوں تو زیادہ سارے کولو مادی وسائل آونی تو بات ہر کوئی یہ آگ سی کہ بھئی مسلمان اس واسطے غالب آ گئے مسلمان میدان اس واسطے جت گئے ہاں جی کیونکہ انہاں کولو وسائل زیادہ آئی انہاں کولو اسلحہ زیادہ آئی انہاں کولو ساز و سامان زیادہ آئی اس واسطے جت گئے تو یہ اللہ دی حکمت دا تقاضا ہے کہ اہل حق ہر دور دوی تعداد چی تھوڑے ہوندے ساز و سامان تھوڑے اور وقت جس لئے غالب آندن نا وقت کلمہ حق اور اسلام دی باطنی قوت اور اسلام دی حقانیت واضح ہوئی ہے کہ کیڑیوں قوت اور طاقت ہے جیدے باوجود غالب آویں تو وہ حق دی طاقت ہے تو پاکستانی فوج اگر ہار دیئے نا ہر مقام دیتے تو نیتوں دی خرابی دی وجہ دوئے ورنہ ہمیشہ 71 تو پہلے پوری دنیا میں چرے 1400 سالہ ساڑی تاریخ ساڑا اگر ایک بھی فوجی ہوندہ یا ایک بھی مجاہد فی سبیل اللہ وہ اگر گھیرے چ آونیا تو کدے بھی ہتھیار نہیں سٹتا ہوندہ لڑتے لڑتے امام حسین دی طرح جب شہادت ہوئی کیونکہ شہادت بڑا مرتبہ کیڑا ہے شہادت اتنا مومن واسطے عظیم مقام ہے کہ بخاری شریف پہلی جلد کتاب الجہاد صفحہ 392 تے حدیث سے یہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انی لاودو یقینی طور تے بے شک میں اللہ دا پیارا رسول اللہ السلام اس چیز دنال مودت ود شدید محبت رکھدا ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل کہ میں اللہ تعالیٰ دے راستے دے جڑی اللہ نے میں دنیاوی حیات طیبہ مبارکہ عطا فرمائیے میں اللہ دے راستے اقتل قتل کیتا بنیا وقت اللہ پاک میں دوبارہ دنیا بھیجے وقت راہ خدا لڑدا لڑدا وقت میں قتل کر دیتا بنیوان وقت اللہ پاک میں عالم دنیا جلوہ وقت میں ثم احیا ثم اقتل ثم احیا اس طریقے قیامت تک کے سلسلہ جاری رہے محبوب علیہ السلام فرمانے پہلی جلد کتاب الجہاد بخاری مسلم ترمذی ثابت فرمایا دشمن دے نال ٹکراؤ اور جنگ دی کدے خود خواہش نہ کیتی کرو یہ جائز نہیں ہے تیاری اپنی پوری رکھو لیکن کدے بھی یہ خواہش نہ کیتی کرو کہ کافرہ نال ساڑی لازمی جنگوں بنے اور نہ ہی تساں جنگ دے حالات پیدا کیتے کرو کیونکہ تساں اللہ دی طرف دعوت دے بنی ہے تساں انسانیت نو بچاون والے جنگ تو علاوہ جتنے ذرائع ہیں وہ استعمال کرو اور لوگاں دی خون لوگاں دی جان دی حفاظت کرو لیکن اگر دشمنانے امت دشمنانے اسلام دشمنانے قوم و ملک دشمنانے دین و مذہب اگر وہ جنگ تو سوا کوئی راستہ ہی نہ چھوڑیں تو فرمایا باتی پہل نہ کرائے اپنی دفاعی لائن مضبوط رکھو اور جس نے جہاد اور جنگ تو علاوہ کوئی راستہ نہ رہے بنیے تو محبوب فرمانے بعد جنگ کرائے ہاں جی تمنا نہ کرائے لیکن حالات جس نے بن بنیے دشمنان طرف جنگ کرائے اور فرمایا لا تولو الادبارہ بس جنگ جس نے شروع ہو بنیے نا تو کچھ بھی ہو بنیے
چاہے تو کول نہ ہوئے ساز و سامان کچھ بھی نہ ہو، فرمایا بس تسا اپنی پیٹ پھیر کے پیچھا نہیں آمنا، اس واسطے کہ من تولا یوم الزحف جڑا این شدید لڑائی عروج تے پہنچ چکی ہوئے اور جڑا بزدلی دکھا کے کمزوری دکھا کے مت ہتھیار سٹ سی یا کنڈ پھیر کے پیچھا سے لم تنل ہو شفاعتی، قیامت والے دن میری شفاعت نہ حاصل ہو سکے، وہ میری شفاعت تو محروم ہو گئی۔ یہ حدیث صحیح ہے، امام بخاری اور امام مسلم دی شرط حدیث صحیح ہے۔ تو ساڑے ہمیشہ میدان کربلا ہوئے یا جیڑا مقام ہوئے مسلمان مجاہدین دا، اور اج اساں بھی یہ جذبہ جہاد رکھتے ہیں، جس لئے ضرورت آئی اور ساڑے ادارے نے آکھا جناب ہن عوام رو بھی تو انشاءاللہ اساں ہر وقت شہادت دی تمنا رکھتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام فرما دن گئے جہاد دی نیت نہ کی تھی یا مجاہد ہوا ہوندہ ہے جڑا باقاعدہ ادارے دے تحت ہوئے، انفرادی طور تے جہاد دا کوئی اسلام ہے تو سب جڑنی جہاد اسلامی ہو سی وہ پرچم سلطان دے تلے ہو سی، ریاست دے ماتحت ہو سی جہاد، انفرادی طور تے نہیں۔ ہاں ریاست اگر کچھ عناصر نو تیار کر کے کسی ملک وچ داخل کر چھوڑے وہ بھی اسلامی جہاد ہو سی، جویں ساڑے قبلہ اولا فلسطینیاں دی مدد واسطے، مقبوضہ کشمیر دی مدد واسطے، چونکہ وہ ساری ریاست انوال ہو دیئے، جوانوں نو تیار کر کے بھیج دیں، باقاعدہ آرمی بنیے تو عالمی طور تے شور مچ ویندا اس وقت عوام چو مجاہد فی سبیل اللہ جڑے جذبہ شہادت رکھتے انہوں نے تیار کر کے ٹریننگ دے کے وہ ریاست جس نے بھیج سی وہ جہاد فی سبیل اللہ سی۔ اگر ریاست تو بغیر ہوئے تو بس اسلام اس کو فساد آخ دے، اسلام اس کو جہاد نہیں آخ دا۔ تو الغرض ساڑھے بچو ہر ایک محبوب علیہ السلام فرمانے جائے لم ینوے نہ کدے خود جہاد دی نیت کی تھی، نہ سرحد اسلامی تے عملی طور تے جاگ کے پہرا دیتا، نہ مجاہد فی سبیل اللہ دی مالی مدد کی تھی۔ محبوب فرمانے فماتا اگر اس حالت جو مر گیا نہ مجاہد دی مدد کی تھی، نہ نیت کی تھی جہاد کی، نہ عملاً کدے جہاد شامل ہویا اور وقت اس نے موت آ گئی، فماتا میتتن جاہلیہ، وہ مومنین دی موت نہیں مرا، وہ دور جاہلیت دے غیر مسلمہ والی موت مر گیا۔ اسیں آ چکے ہیں، دین پہنچا چکے ہیں، اس واسطے نیت ہر مومن دی ہوئے، اسباب بڑھیں یا نہ بڑھیں۔ الغرض سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نورانی ذات بابرکات آپ بت ملاحظہ فرمایا اتنا بڑا پاور ہے، 3 گنا زیادہ قوت، وقت انہوں دا جیڑا بندہ بھی لڑن واسطے میدان بدر چاہیے وہ ہر ایک تربیت یافتہ جنگجو آئی لگے، اور اڈے جی ابتدائی بالکل امور و معاملات تھوڑی ہستیاں ٹریننگ لئیاں ہوئیں اور باقاعدہ جنگجو ہستیاں، انہوں کو یونیفارم نہیں، بچاؤ دا کوئی معاملہ نہیں، اسباب نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے کرم فرمایا، اپنے غلاموں لے کے رات ہی میدان دے تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا میں اللہ دا پیارا رسول علیہ السلام دیکھ رہا ہوں، اسد ابو باطل اگر طاقتور ہوئے تو ذرا مرعوب گھبرا میں نے نہیں، محبوب نے ساری ہر گھبراہٹ دور فرما رہی تھی۔ فرمایا لقد علاقت المکہ تو الیکم افلازا کے بے دہا، فرمایا دے پہ ہو، ابو جہل بھی آئے ہوئے، عتبہ بھی آئے ہوئے، ربیہ بھی آئے ہوئے، شیبہ بھی آئے ہوئے، ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط، حضرت بلال دکتے ظلم کرنا لا، امیہ بن خلف، فرمایا 24 سردار جڑے دے پہ ہونا، مکہ نے اپنے جگر دے ٹکڑے خود توڑے اگو سٹ چھوڑے، فرمایا ذرا بھی نہ کل صبح مرغوب نہ ہوا ہے، اللہ دی مدد توڑے نہ روسی۔ اس کے بعد محبوب علیہ السلام نے رات میں چھڑی مبارک جڑی ہاتھ مبارک دے چاہیے ایک جگہ دوتے گول دائرہ لایا اور ارشاد فرمایا ہاذا مسرع فلان، یہ فلانا کافر سردار توڑے ہتھاں جو قتل ہو کے وہ اتھے گرا پہ اسی دی لاش اتھے پہ اسی، چند قدم چل کے دوسرا دائرہ لا چھوڑا، فرمایا ہاذا مسرع فلان، اے فلان دی جائے سرعہ قتل ہو کے گرن دی جگہ، انہیں کر کے محبوب علیہ السلام نے کئی نشانات حضرت سیدنا ابو حذافہ رضی اللہ عنہ فرمائے دن جس لئے اگلے دن اللہ نے سانو میدان بدر فتح و نصرت عطا فرمائی، 14 ہستیاں ساریاں جامع شہادت روش ماں گئیاں، 8 انصار مدینہ جو 6 مہاجرین کرام دے چو، انہاں دے 70 لوگ قتل ہوئے جنہیں 24 انہاں دے بڑے بڑے سردار بھی ہیں، 70 یا سا انہاں دے قیدی کر لے، جس لئے سا انتظام میدان دا سنبھال کے وقت ہر ایک نو یاد آمن لگ گیا کہ رات تا محبوب علیہ السلام نے نشانات لائے ان کافران سرداران دے بارے، فرمایا اسا من کے جس نے ڈٹھا نا
اللہ پاک دی قسم کوئی ایک بھی کافر سردار محبوب دے لائے ہوئے نشان تو ایک انچ بھی دیارے لائی این اس دے وچ برابر ہوں ساڑھے کئی بھائی پیارے فرمیندے استاد جی اساں ہی پڑھیے حدیث موجود ہے مسلم شریف جی مسند احمدی پڑھی بالکل سند بھی صحیح ہے جی لیکن قرآن فرما رہے ہیں ما تدری نفس بے ای ارض تموت وماذا تکسب غدن، یہ قرآن کا فرمان ہے استاد جی ہاں جی کہ ما تدری نفس بے ای ارض تموت، کوئی ایک بھی انسان نہیں جاندا کہ موت اس دی زمین دے کیڑے علاقے اور کیڑی جگہ دتے ہو سی ہاں جی اس وقت ساڑھا تاکید ہے کہ کہنوں کوئی پتہ نہیں وہ بھائی آج خود کہنوں کوئی پتہ نہیں لیکن جسے اللہ پاک علم عطا فرماوے تا اللہ دے ڈٹو علم دے نال انہاں ہستیاں نوں سارا پتہ ہوئے کہ کیڑی جگہ دتے انہاں دا وصال ایک دسوں ہے تساں خرابی دا موجب بڑے جڑا ہے نا قادیانی فتنہ اور جتنے بھی نبوت دے دعوت دجالین کذابین 3 یا اس تو زیادہ انہاں چ ایک پہلی پرابلم میں پیدا ہوئی کہ انہوں نے قادیانیہ نے اور جتنے بھی نبوت دے جھوٹے دعوے دار انہوں نے غیر نبی نو چاہ کے بلند کر کے نبی اور رسول علیہ السلام دے برابر لا کھڑا کیتا اس وقت جہنم دا ایندھن بن گئے اللہ دی بارگاہ جو تتکارے گئے ابلیسی اور شیطانی جماعتی شامل ہو گئے کہ انہوں غیر انبیاء نو اٹھا کے بلند کر کے نبوت اور رسالت دے مرتبے تے پہنچا چھوڑا اور انبیاء کرام اور رسولان برحق ہستیاں دے بالمقابل کھڑا کیتا لیکن دوجا فتنہ وہ ہے کنارے دے مد مقابل کہ جنہاں نے انبیاء اور رسول دے برابر تک کہہ نہیں کیتا لیکن انبیاء اور رسول نو تھلے لے آ کے عام لوگاں دے درجے دے وچ بٹھا چھوڑا وہ بھی تباہ ہو گئے یہ بھی تباہ ہو گئے ہاں جی وہ اپنے آپ نو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی طرح اور انبیاء کرام علیہ السلام دی مقدس بارگاہ نو اپنی طرح سمجھتے ہیں گزارش یہ ہے کہ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی مقدس ذات بابرکات بیعت عقبہ اولا دے موقع دیتے ہیں جس نے 40 تو زیادہ انصار مدینہ رضوان اللہ تعالی اجمعین دی مرد و خواتین ہستیاں جنہاں دے چنہ دے 12 اشراف اور نقیب یعنی مختلف 12 خاندانہ دے سردار بھی ہیں حضرت سیدنا سعد بن معاذ دے موجودن سعد بن عبادہ موجودن سیدنا جابر دے والد عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری دے موجودن حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری موجودن حضرت ابو ایوب انصاری موجودن رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اہل مکہ ہر سال حج کرن چکے آندے ہیں مدینہ طیبہ چوت اہل مکہ نے جتنی مہم چلائی ہوئی آئی اس سال محبوب علیہ السلام دے متعلق کہ اس طرح دی وضاحت دے کہ جنہ تو زیادہ آج تک حسین کسے ماں نے جنم نہیں کسے اکھ نے ویسا حسین آج توڑی ڈٹھا نہیں اور جنہ دے الفاظ اتنے مٹھے ہیں کہ سن دے ہی بندے نو تسلی ہو ویندی ٹوٹے ہوئے دل جڑن لگ ویندے اور انہوں دی زبان جادو ہے معاذ اللہ اس طرح دی گل کر دیں کہ جیڑا انہوں دے قریب ہوتا ہے توجہ نال گل چا سندا ہے بس فوراً انہاں دا ہو ویندا انہاں دے نظریت تے آ ویندا ہے بھائی بھائی کول دور ہو ویندا ہے اگر ایک نظریت آویں ٹھیک ورنہ اپنے گھر ہی جو باہر آ ویندے لہذا وہ بار بار جگہ ہر عام جگہ تے اعلان کر رہے ہیں کہ ایسی ہستی دی گفتگو نہ سنائے ساری انہوں نے مہم چلائی ہوئی ہے وقت اڈو چکے اہل کتاب یہود بھی موجودن عیسائی نصارہ بھی موجودن انہاں دی زبانہ چو انصار مدینہ کتنے عرصے تو محبوب دی آمد نہ سن رہے ہیں و جس نے حجاز مقدس محبوب نے اعلان نبوت یہ چند سال تک تحقیق تفتیش دا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ علا وجل بصیرت ہستیاں اس نتیجے تے پہنچ گئیاں یا کریم ہستی اللہ دے سچے رسول علیہ السلام تو وہ تحقیق مزید واسطے اور کچھ معاملات واضح کرنے واسطے انہوں نے محبوب علیہ السلام نال دن دے وقت چلتے چلتے ملاقات کی تھی اور عرض کی تھی حضور اس رات اسا فلان گھاٹی دے وچ پہنچ وے سو لک کے تو تساں بھی کریم کرم فرمائے سو تے اساں آپ دا فرمان بھی سن سوں تہاڈی دعوت حق او دا تجزیہ کر سوں اور اس تو بعد حضور اگے معاملات
محبوب علیہ السلام اپنے کریم شفیق مہربان چچا جنہ اجے ایمان نہیں اظہار کیتا اعلان نہیں کیتا حضرت عباس بن عبد المطلب ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نال لے کے محبوب علیہ السلام اس گھاٹی دے وچ رات میں تشریف لے گئے بت اہل مدینہ دے نال آپ دی ملاقات ہوئی محبوب علیہ السلام نے دعوت دین دے بنیادی ترین جو آپ دی تعلیمات ان معاملات دین توحید دے حوالے نال اللہ پاک دی ذات و صفات اور دی توحید دے متعلق نبوت اور رسالت قیامت یہ ساری چیزاں دے متعلق تو انہاں ہستیاں ساریاں نہیں مرد و خواتین نے کلمہ شہادت پڑھ اور مشرف اسلام ہو گئے اور وہ دعوت دیتی محبوب علیہ السلام حضور کرم فرماؤ اتھے تواڈے واسطے اتنے سخت حالات ہیں حضور مدینہ طیبہ آپ ساڑھے کو لوں اس لئے یسرے باق جان مدینہ شریف نو جی تو آپ اتھے قدم رنجا فرماؤ حضور اساں حضور دا دفاع کر سو ہر خدمت آپ دی اور آپ دے ساتھیاں دی سرانجام دے سو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے سرداران اوس اور خزرج اے اہل مدینہ تو انہوں پتہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کو بلاون دا نتیجہ کیا نکل سی بتی سستی دی پوری حفاظت کرنی کو سی سارے دشمنان جزیرہ نمایا عربی چو اکٹھے ہو کے انہاں تے حملہ آور ہو سن بس تسا اس سے ساتھ چھوڑ دو نہ کہ نہیں جی اساں ہیں ہی نہیں ایسے کہ اساں ساتھ چھوڑ دو اساں ہر غلامی سر انجام دے سو نہ کہ بس تو اپنے ضعیف والدین بے آسرا چھوڑنے پوسن تو انو شہادتہ بھی قبول کرنی پوسن بس تو ضعیف والدین دا کون پیچھو خبر گیرو سی تو انو اپنی بیویاں بیوہ کرنی پوسن اپنے بچے اور بچیاں یتیم کرامنی پوسن انصار مدینہ نے وہ گفتگو کی تھی انہاں کھڑی اساں اپنی بیویاں نو بیوہ کرن واسطے تیار ہیں اپنے بچیاں نو یتیم کرن واسطے تیار ہیں اپنے ضعیف والدین نو بے آسرا کرن واسطے لیکن نہ محبوب دا دامن چھڑے سو نہ محبوب تے کوئی آنچ آوے محبوب علیہ السلام نے سب دی بیعت انہاں چ 12 نقیب ہستیاں کہ وہ تواڈے نال اساں حضرت مصعب ابن عمیر محبوب دے عظیم مبلغ اور تربیت یافتہ ہستی اور مکی دور چی عظیم مشکلات دا مقابلہ کر کے محبوب علیہ السلام دے دین مقدس نو حضرت ابو بکر صدیق دے نال مل کے انہاں ہستیاں دے نال بہت ہی عظیم عالم اسباب دے کم کر رہے ہیں مکہ مکرمہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ محبوب نے فرمایا تواڈے معلم حسن اور تساں انہاں خانداناں دے وچ ہر خاندان وچ تساں میرے نائب ہو سو اور حضرت مصعب بن عمیر تواڈی امامت بھی کروے سن اور جویں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ تواڈی رہنمائی کرن اس رہنمائی دے وچ چل کے تساں انہاں تو اگے قدم نہیں بڑھاونا جتھے روکن اتھے رک وڑنا ہے جیڑی گل دا حکم نے مینوں کرنی ہے اور انہاں 12 دے 12 خانداناں دے تساں اسلام پھیلاونا ہے حضرت مصعب بن عمیر نے اتنی خدمت کی تھی محبوب 2 سال بعد ہجرت کر کے آئے پورا مدینہ محبوب دی غلامی دی اور انہاں نقیب ہستیاں نے بھی 12 نوکابا نے پوری اطاعت کی تھی سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ دی الغرض و جس نے ساری بیعت ہو گئی تو ایک بڑا ہی نوجوان ہستی اہل مدینہ چس رات بیعت عقبہ دی اوت کھڑے ہو گئے حضور اگر اجازت رہو میں ہن تواڈی غلامی چاہ میرا سب کچھ آقا دے قدمت قربان اگر اجازت ہو تو میں ایک درخواست پیش کرنی ہے محبوب نے اجازت فرمائی نے عرض کی تھی حضور وقت انہوں ہوئے کہ تساں جس لئے تھے تشریف گنا ہو اساں اپنا سارا کچھ قربان کروں اور اللہ پاک تو مضبوطی اور جماع عطا فرما چھوڑے اور تواڈا دین غالب آندا بنے پورے جزیرہ نمائے عرب حتیٰ کہ بیت اللہ شریف بھی تواڈی عملداری چاہ بنے تو حضور تواڈی تو جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے تواڈی رشتہ داری مکہ مکرمہ ہے تو حضور جس نے کل تواڈا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تسا سانو پڑھ کے سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین دی حمایت دا وعدہ فرمایا ہویا اور دین غالب آسی تو حضور کل جس نے جزیرہ نمایا عرب تسا غالب آونو تو تسا بس سانو آکھو کہ میں تو اپنے اصل وطن مکہ شریف لوٹدا پیا اور اپنے رشتہ داراں وچ تو حضور وقت اساں حضور دی جدائی کنے کل نو سانو چھوڑتا نہ سو جی محبت کیسی محبوب نال عشق کیسا انصار مدینہ سارے کریم آقا نے اس موقع تو ارشاد فرمایا یا معاشر الانصار فرمایا میں تھوڑا نا ہی انصار پہ رکھدا آج تو اوس اور خزرج نہ ہو سو تساں انصار اسلام و اسلام دے مددگار ہو تساں اللہ دے رسول اسلام دے انصار ہو اللہ دے رسول اسلام دے ساتھیاں دے انصار ہو یا معاشر الانصار اے گروہ انصار فرمایا انا دمکم دمی و لحمکم لحمی
وجسدکم جسدی، آئی تو بعد فرمایا تواڈا خون میں اللہ دے رسول علیہ السلام دا خون، تواڈا جسم آئی تو بعد میرا جسم ہے، تواڈا گوشت آئی تو بعد میرا گوشت ہے۔ اگو فرمایا انا احیا فیکم، اللہ نے من جتنی حیات طیبہ عطا کی تھی ہے، ہجرت تو لے کے وصال اقدس تک میں زندگی گزار ساں تا اگلی ساری زندگی تواڈے اندر گزار ساں، واموت فیکم، اور میرا وصال اقدس ہو سی تا انصار مدینہ مدینہ طیبہ تواڈے اندر ہو سی، اور انا ابعث یوم القیامت فیکم، قیامت والے دن جس نے میری قبر انور کھل سی اور ادھر میں جلوہ گری کہ میرے سجے ہاتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ ہو سی، اور میرے کھبے ہاتھ ہی میرے پیارے ابو بکر و عمر پاک دا ہاتھ ہو سی، اور انہاں تین کریم ہستیاں دے نال میں جس لے اپنے مزار انوار تو والباس بعد الموت، قیامت دے قیام دے وقت جلوہ گر ہو سا، اس وقت بھی میرے سب تو زیادہ قریب تو سو میں تواڈے وچ ہی قیامت والے دن۔ اور فرمایا لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار، محبوب نے فرمایا اس تو بعد انصار مدینہ میں اللہ دے محبوب دا تواڈے نال ایسا مضبوط تعلق ہے کہ میری باقی ساری امت ہک پاسے ہو بنے اور انصار مدینہ ہک پاسے ہو بنن، سلک الناس وادیا، باقی سارے میرے غلام اور امت ہک وادی دے وچ چلے اور انصار مدینہ دوجی وادی لسلکت وادی الانصار، میں اس وادی چلسا جتے میرے انصار چلے رضوان اللہ تعالی۔ ہن میں دساؤ محبوب علیہ السلام قرآن کہندے اتے نازل ہویا ہے، یہ ہن نازل ہوتا پہ ہے، ہن والے مولی لوگاں دے جڑے نویں نویں ترجمے کڈی بدن نویاں نویاں تشریحاں، وہ بھائی قرآن تو محبوب علیہ السلام تے نازل ہویا ہے، تو آنو موقع محل دے مطابق آیت یاد آویں ہے تے صاحب قرآن نو یاد نہیں آندی جنہاں نو اللہ نے پڑھایا ہے قرآن پاک۔ سورہ القیامت دے وچ 114 سورتاں جو سورہ القیامت پوری مقدس سورت ہے، کیا وہ دیچ اللہ پاک نے ارشاد کرامی نہیں لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ و قرآنہ، ہاں جی فرمایا لا تحرک بہی لسانہ لتعجل، میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام جس نے جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید تواڈے سامنے پیش فرما رہے ہوتے تو تانوں میں اللہ پاک دی بارگاہ نال اتنی محبت ہے اور میں اللہ دے کلام نال اتنی محبت ہے کہ اڈو جبریل علیہ السلام تواڈے تے قرآن کلام الہی پیش کر دین، تلاوت کر دین، تساں نال نال پڑھنا شروع فرما دیں گے۔ میرے حبیب لا تحرک بہی لسانک، آئی تو بعد میں اللہ پاک دا حکم ہے تساں اپنی زبان مقدس نو جبریل امین علیہ السلام دے پڑھن دے نال حرکت نہ دی۔ آج کل ساڈا امام اگو سورہ فاتحہ اچھی اچھی فجر والی نماز مغرب عشاء والی نماز اسیں نال نال پڑھنا شروع کر دینے، جبریل علیہ السلام قرآن پہ پڑھتے ہوئے تو محبوب نو تا نال پڑھن تو اللہ نے منع فرمایا ہوئے۔ ہن انہاں چیزاں تے مناظرے ہوندے تو فرمایا میرے حبیب تساں مجسم وقار مجسم عظمت بن کے آپ جلوہ گر رہے کرو، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہاں جس لئے اساں جبریل علیہ السلام دے ذریعے جتنی وحی اس وقت نازل فرمانی ہوئے وہ اساں جس لئے توڑے سامنے پیش فرما لئی کروں بذریعہ جبریل، اس تو بعد تساں مت پڑھا کرو، اور محبوب تساں اتنی توجہ فرمائیں دے ہو تاکہ تواڈے دل مبارک سینہ اقدس سے ساڈا قرآن جمع ہو بنے، فرمایا محبوب اے تواڈی ذمہ داری نہیں، انا علینا جمعہ و قرآن، بے شک اس قرآن دا تواڈے سینہ اقدس اور دل مبارک جمع فرما چھوڑنا، انا علینا یہ بھی ساڈے ذمہ کرم تے و قرآن اور مکمل توانو پڑھا چھوڑنا، کیونکہ محبوب امی لقب آپ نے تک کسے دنیا دے استاد کو ایک حرف دا علم نہیں پڑھا، ہاں جی ہن یہ بڑے بڑے میں سنتا جناب کلپ اودے وچ انج ہوندا ہے کہ وہ ہستیاں کسے نے انجینئرنگ دا کورس کیتا ہوئے ہے، کسے نے فلانا کورس کیتا ہوئے ہے، کوئی میڈیکل دا جناب ڈاکٹر صاحب ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں، اور قرآن پاک پڑھ دیں غلط پڑھ دیں، کیونکہ استاذ تو بغیر آئے بیٹھے میدان ہے، نہ انہوں نے دینی کتاباں پڑھی ہیں، نہ انہوں نے صرف پڑھا ہے، نہ انہوں نے نحو پڑھا ہے، نہ انہوں نے وہ فنون پڑھے جنہ دے نال قرآن مجید فرقان حمید دے ترجمے دوتے، نہ انہوں نے کل ناسخ و منسوخ دا کامل علم ہے،
لیکن چند ایک احباب نو کے ریکارڈنگ کرویندے بیٹھے اور صرف مشاجرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین امت دا راہبر و رہنما ہوندا ہے کہ جڑا پہلے آ کے پورا تجزیہ کرے غور و فکر کر کے اور یہ دیکھے کہ یہ جتنے امت دے عناصر ہیں یہ بکھر کیوں گئے ہیں، سارے تقسیم در تقسیم ہو ونجن دے اسباب کیا ہیں، اور اساں وتے بکھرے ہوئے عناصر نو ایک مرکز جمع کنے کر سکتے ہیں۔ محبوب دے ذمہ داریاں چی یا بنیادی ترین چیز ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کنتم اعداء، میرے حبیب دی جلوہ گری تو پہلے تو آپس وچ عداوت اور دشمنی رکھ دیا ہے، چھوٹی چھوٹی گل تو لڑ کھلو دیا ہے، سواری کو اگنا چکرے اس بیچارے نو جلدی ہے، تواڈے کو جناب ٹائم ہے، تساں تو صرف تفریح تباہ دی خاطر اپنے گھوڑے تے چڑھ کے اپنے دوستاں دے نال جناب ریفریشمنٹ واسطے چلے اور تفریح واسطے چلے ہو، وہ دوجا بیچارہ مسافر ہے، اس دے کول ٹائم تھوڑا ہے، وہ پریشانی چ مبتلا ہے، وہ تو سرپٹ اپنا گھوڑا دوڑائی آندا ہے تے وہ تواڈے کولو جناب گزر گئے، تساں آکھے اس کا میری سرداری نو چیلنج کیتا ہے، میں ودا اور میرے کول اگاں سواری، چلو جی کمان تے تیر چڑھایا اور نشانہ لا چھڑا، ایدی جرات کنی ہوئی ہے میرے کول اگے گھوڑا بناون دی۔ اج کل ہی نہیں ہوندا ہے، سفر کر رہے ہوں پہلے آرام آرام نال چلدے ودے سن، جویں انہاں نو جناب تساں پاس کرے سو وہی پیچھوں مقابلہ لا چھوڑ سن۔ ہاں جی، یہ باشعور بندے دا کام نہیں ہوتا، سانو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ الغرض چھوٹے چھوٹے معاملے تو انہاں دے وچ عداوتاں دشمنیاں چلے نا، اللہ پاک نے فرمایا کنتم اعداء، تساں ایک دوجے دے عدو اور پکے دشمن ہوئے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تواڈے دلاں وچ الفت اور محبت پیدا فرما چھوڑی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ دی نعمت یعنی محبوب دی برکت۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نعمت تو مراد ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام، محبوب دی ذات ایسی ہے، محبوب دی شخصیت مقدسہ ایسی ہے، محبوب دا سراپہ اقدس ایسا ہے، دل محبوب دی طرف کھچ دیاں، محبوب دے نورانی الفاظ مقدس تعلیمات کردار اور عمل ایسا ہے کہ وہ ایک لڑی دے وچ آ کے پروئے ویندے ہیں، اور محبوب او نعمت ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اتو نعمت هو النبی علیہ السلام فاصبحتم بنعمته اخوانا، بس اے لوگو جڑے دشمنیاں دے وچ تساں مبتلا ہوئے میرے محبوب جیسی نعمت دی برکت دے نال تساں بھائی بھائی بن گئے۔ تو اج محبوب علیہ السلام دا سچا نائب بھی ہوا ہے جڑا امت نو ایک مرکز دے اکٹھا کرے، اور اج اکثر اساں لیکچر وہ سنتے ہیں جڑے سارے نوجواناں دے ذہناں نو منتشر کر رہے ہیں، قرون اولا اور امت دے اکابر ہستیاں دے متعلق بدظن کر رہے ہیں۔ الغرض ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم دی نورانی ذات بابرکات، آپ نے فرمایا انا احیا فیکم، میں جس لئے ہجرت کر کے قدم توڑے کو رنجا فرمیسا، اس بعد بے شک میں جہاد واسطے بھی باہر، سفر تبلیغ واسطے بھی، میں عمرے واسطے بھی، حج واسطے بھی، انہا ساری فتح مکہ انہا واسطے میں آساں، لیکن وقت لوٹ کے توڑے کو لو میری حیات طیبہ توڑے وچ گزر سی، اموت فیکم میرا وصال ایک جذبی توڑے وچ سی۔ میرے دوستوں قرآن ساڑھے اٹھتے تا نہیں، محبوب علیہ السلام تے نازل ہویا نا۔ قرآن پاک دے 14ویں پارے سورہ نحل دی آیت نمبر 44 دی اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، اے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، اساں ایک کتاب، اے ذکر، اے پیغام، اے نصیحت تواڈے اُتے اس واسطے نازل فرمائیے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو کچھ اللہ پاک کی طرف نازل کیتا ویندا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تسا خوب کھول کھول کے لوگاں دے سامنے بیان فرما چھوڑو۔ تب پہلی ذمہ داری تا صاحب قرآن، صاحب کتاب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی قرآن پاک دی ہر آیت دا مطلب کھول کھول کے بیان کرنا۔ تو قرآن دا اگر اول تو آخر تک یہ مطلب ہے کہ اللہ نے کسی نو علم دیتا ہی نہیں کہ کہن دی وفات کیڑی جگہ دوتے ہونی ہے، تو محبوب علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں انا اموت فیکم، میرا وصال ہی مدینہ طیبہ تواڈے اندر ہو۔ کیڑی حدیث پاک دی ذرا میں دساؤ تو صحیح، کوئی اللہ قلیل، اساں اہل سنت و جماعت 150 تقریباً کتاباں حدیث پاک دیا، انہوں چو امام المحدثین امام محمد بن عبد الکریم شاہ رازوری جڑے 642 ہجری وصال فرما رہے ہیں، ہن 1444 سنے ہجری ہے، یعنی کوئی 802 سال پہلے امام ابن عبد الکریم شاہ رازوری علیہ رحمت بڑی عظیم جلیل القدر محدث ہستی اور بہت گہری نظر رکھنے والی ہستی،
انہوں نے اپنے مقدمے دے وچ کیونکہ یہ چیز ارشاد فرمائی بھی یہ 6 کتاباں سند دے اعتبار دے نال سب تو اعلی بد سیاستہ دی ٹرمنالوجی اصطلاح سارے وچ آ گئی اس دور تو بعد، یعنی آج تو 800 سال پہلے۔ الغرض آپ سیاستہ دیکھو دیگر کتاباں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تو مروی حدیث صحیح موجود ہے، سارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما بین ممبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، سارے ممبر مقدس تو لے کے ساری قبر منور تک یہ ساری دی ساری جڑی زمین ہے، یہ فرمایا اس زمین دی جنس اور ایدی قسم چوں نہیں، بلکہ اللہ نے جس نے پانی تے زمین نو پھیلایا یا اپنے حکم نال روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے جنت دے افضل ترین مقام وچوں اعلیٰ ترین باغ وچوں اے مبارک حصہ اور ٹکڑا چاہ کے اتھے رکھوا چھوڑا۔ ما بین منبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ساڑے محبوب نے اتھے قبری دا لفظ نہیں استعمال فرمایا، محبوب دے علم چے ساڑا وصال اقدس کتے ہونے، ساڑی قبر منور کری، اور وہ زمین بھی اس زمین دی جنسی جو نہیں، وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ الغرض ساڑے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس طرح میدان بدر دے وچ رات نو اپنے پیارے صحابہ اکرام دا حوصلہ اور مورال بلند فرمایا، اور فرمایا کہ مکہ مکرمہ نے اپنے جگر دے ٹکڑے تواڈے سامنے پا چھوڑے، اللہ تعالیٰ دی مدد تواڈے نال ہو سی، محبوب علیہ السلام دا فیض تواڈے نال ہو سی، ہاں جی، اور فرمایا اے فلان دی قتل گاہ ہے، اے فلان دی، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ دی قسم 1 انچ بھی اڈے اڈے کوئی کافر نہ ہی قتل ہویا پیا جتھے رات نو۔ اسی طریقے میدان احد دے معاملات بھی چونکہ محبوب دی نگاہ اقدس دی چل رہے اس وقت جس لئے اگلے سال چونکہ موعد اور وعدہ گاہ کہ اگلے سال اسا بدلہ گنسو، حضرت ابو سفیان گرے جے مشرف اسلام نہ نوئے اور مکہ والے اعلان کی تو چیلنج کی تو ہے، تو جس لئے انہاں دی فوج چل پئی مکہ وچوں، تو سارے پیارے محبوب علیہ السلام نے فوری طور تے مجلس مشاورت قائم کر چھوڑی۔ سارے پیارے محبوب علیہ السلام نے اللہ پاک دا فرمانے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب جس لئے بھی اس طرح دے امور و معاملات انتظامی آمن خلق الہی دے متعلق آمن، میرے پیارے حبیب شاورہم فی الامر، تساں اپنے پیارے انصار و مہاجرین غلامہ دے نال مشورہ فرمایا کرو۔ اچھا بھئی مشورہ مخلص بندے دے نال کرنا چاہیے یا منافق بندے دے نال کرنا چاہیے؟ جڑا تواڈے نال اتو لگا ہوئے تے اندروں تواڈیاں جڑاں کٹے اودے نال مشورہ کر لو، وہ تو صحیح مشورہ نہیں سی۔ اللہ دی نظر ایک محبوب دے سارے صحابہ اکرام مخلص نہ، تاں اللہ فرمائے دے شاورہم فی الامر، محبوب اپنے غلامہ نال مشاورت فرمایا کرو۔ آج اساں دے ہم چوبا دیگر نے ہاں جی پرانا کوئی سانل زیادہ علم رکھتا ہے، اودا کوئی تجربہ زیادہ ہے، اساں بڑے ایکسپرٹ انسان ہے، سانو مشورے دی کیڑی لوڑ ہے؟ نہیں، سارے دین دے بنیادی ترین احکامات دے وچ کہ معاملات دے وچ مشورہ کیتا کرو، حتیٰ کہ کئی معاملات ہوئے کہ انہاں دے بارے تک قدم اگر مشورے تو بغیر چاسو تو گناہگار ہو گئے۔ حدیث پاک جامع ترمذی دوجی جلد کتاب نکاح کتاب الطلاق علیہ حصے دے مسند احمد چ حدیث پاک ہے، بہت ساری کتابیں حدیث پاک ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطلاق، فرمایا کوئی شک نہیں طلاق دینا میری شریعت طاہرہ حلال رکھا گیا، جائز رکھا گیا، ورنہ آپ کرسچینٹی دیکھو ساڑھا تو بالکل ذہن ہے کہ نہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی ایسی تعلیم ہے، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی ایسی تعلیم ہے۔ یہ تو انہوں نے چونکہ انہوں مقدس کتابہ تحریف اور تبدیلیاں کر چھوڑیاں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی تعلیم نو یہود دی اکثریت نے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی مقدس تعلیم نو نصارہ دی اکثریت نے تبدیل کر چھوڑا، اور پترس وغیرہ اور ایسے ایسے لوگوں نے بڑی گڑبڑ وچ کر چھوڑی۔ ورنہ ہر نبی علیہ السلام فطرت دے عین مطابق تعلیمات اللہ پاک دی طرف لے کے آئے۔ قرآن فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تمام مقدس کتاباں آسمانی، تمام مبارک صحیفے، تمام رسولان نظام انبیاء کرام نے سام اس نیچر اور اس فطرت دے عین مطابق اللہ دی طرف انسان واسطے تعلیم لے کے فطر الناس علیہا، جس جبلت، جس مزاج، جس طبعیت نیچر اور فطرت نے فطرت دوتے اللہ نے لوگوں نے پیدا فرمایا ہے۔ بھئی دین اسلام
یہ آخری دین ہے دی قیامت تک حفاظت ہونی ہے آئی ساڑھے کوئی بہت بڑے محقق عالم بھی اگر کہیں نکتے کوئی مسئلہ انفرادی چا بیان کریں تو باقی سارے علماء مقابلے کھڑے ہو گئے وہ آتے نہیں این گل نہیں گل این رجوع کرو اس معاملے ٹھیک اگر ہت کوئی بتقاض بشری ڈیڑے ہوئے تو کتنے علماء انہاں دی ذہن رکھنے والے انہاں دی جو اگو میدان ہی چاہ بیتے نہیں بھئی یہ دلیل اس پاسے رہنی پئی ہے معاملہ ہی تو یہ الحمدللہ اس شریعت دیا بنیادہ قیامت تک مستحکم اور مضبوط راسن الغرض محبوب علیہ السلام نے فرمایا ساڑھے انج نہیں جی میں آج کل عیسائیوں نے معاملہ کی تو ہے جی کوئی صورت ہو بنیے بندہ طلاق دے ہی نہیں سکتا بیوی بھویں جتنا اس دنال خراب حالات کرے جتنا ظلم ستم کرے بیوی دے ورثاء جتنے جناب ظلم و ستم کریں ناجائزیاں کریں ناانصافیاں کریں طلاق نہیں جاتا بیوی دے مرن دی دعا کرو مرسی تا جان چھوڑ سی تو یاوت تو دے کل جان چھڑا سکتے کہ اس نے سب تو بڑے اخلاقی جرم دے معاذ اللہ سبحانہ اللہ محفوظ رکھے اللہ نے سب تو زیادہ غیرت اسے مسئلے چاہ دیئے ناراضگی سب تو زیادہ ہے جس میں کوئی بندہ زنا کر دے یا بیوی نو اپنی اکھا نال زنا کر دے رے کو تاں اس نو اپنے کل دور یا مر بنیے تو وط جا نہیں اسلام ہی ایسا نہیں اسلام ہی جس نے معاملات ریلیکس طریقے دنال نہیں چل رہے بیوی شوہر کو پریشان ہے اور سمجھ رہی ہے کہ حدود اللہ دی پابندی نہیں پی ہوندی اس بندے تو من طبعی طور تے نفرت ہو گئی ہے میں بڑا اپنے آپ کو سمجھینیاں نماز پڑھ دیاں تلاوت قرآن درود پاک استغفار کثرت نال روٹی نہ دی پکینیاں سارے معاملات گھر پورا سنبھال لیکن میری طبیعت نہیں راغب ہوندی تا اسلام نے فرمایا اس نو خلا دا حق حاصل ہو باقاعدہ شوہر نال گفتگو کرے تے ورثاء نال اپنے بزرگاں نو بھیجے اور نہیں جو نباہ ہوتا پیا عورت بھی ضرورت وقت مطالبہ طلاق کر سکتی ہے مرد اگر پریشان ہو گیا نہیں معاملات ٹھیک ہوتے حدود اللہ حدود العباد دی نہیں پابندی ہوتی مرد بھی عورت نال بیٹھ کے انہوں دے دلا کے راضی کر کے بالکل طلاق جاری کر سکتا ہے لیکن جتھے اسباب آ ونجن ورنہ محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے میری شریعت اللہ نے طلاق نو ضرورت دے وقت جائز رکھا ہے حلال رکھا ہے لیکن حلال جتنیاں بھی چیزیں نہ فرمایا میری شریعت ہے انہا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق تمام حلال چیزیں جو اللہ نو سب تو زیادہ ناراض کرنے والی چیز اور غضبناک کرنے والی چیز ہے تو طلاق ہے فرمایا لہذا طلاق دا معاملہ اس سے لے کر آئے چاہے وہ شوہر دی طرف ہو یا بیوی دی طرف ہو کہ جس لئے طلاق تو سوا کوئی چارہ کار ہی نہ رکھے ٹھیک ہے اور بات یہ نہیں کہ فوراً طلاق نہیں مشورہ کرائے مرتجی نہیں ہوتا نا بھی تھوڑی جی ٹینشن اور انہیں دباؤ آیا سیدھیاں ترائے طلاقہ درڑ چھوڑ جناب انہیں نہیں ہونا چاہتا تو بھائی جائز چیزیں جو اسلام میں چاہتا ہے بھئی آخر تک جڑا نا نوسا نبھا دی پوری عملی کوشش کرو ٹھیک ہے کیونکہ زندگی حکمت ہی ملی عالم دنیا وچ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق حلال چیزاں جو سب تو زیادہ مشورے دی ضرورت میں عرض کر رہے ہیں سارے پیارے محبوب نے حکم شاور پھر امر معاملات مشورہ قرآن پاک دی 114 صورتہ چوں مکمل ایک صورت دا نام ہی ہے 25ویں پارے موجود ہے سورہ الشورى قرآن فرماتا ہے امرہم شورا بینہم مسلمانہ دے جتنے اجتماعی معاملات چل دیں وہ باہمی مشورے دے ذریعے چل دیں تو ساڑھے بھی ملک دے آئین بنیادی ترین چیز ہے اس دی شک نمبر 8 تو لے کے شک نمبر 28 تک یہ جڑے 21 شکن یہ ساریاں عوام دے متعلق ہیں لیکن ساڑھا کوئی بھی بندہ وہ نہیں پڑھتا اس وقت کنک 4,500 یہ 4,000 تے پہنچی کھلوتی ہے لیکن غریب بیچارہ بھائی ساڑھے کاشتکار نو واقعی ضرورت ہے اتنا ریٹ ہوئے لیکن اساں ایسی پالیسی بناؤں کہ جتھے سارے کسان اور کاشتکار جدہ خون پسینہ ہٹ ہویا پہ کنک دی کاشت اور زمین دوتے زمینداری کر دو محنت ہے نال جڑا ساڑا یومیہ مزدور طبقہ جدے 7-8 بچے ہیں پہ یا والدین سمیت 7-8 بندے کھامن والے گھیو کتنا کلو ہے وہ کنک ساڑے تو گورنمنٹ نو چاہیے دے پالیسی ایسی ہوئے کہ کسان دی بھی پوری مدد ہو دی محنت تا بھی اس کو پورا صلہ ملے لیکن غریب مزدور جڑا یومیہ تازیال ہے اس دے معاملات بھی صحیح چل سکیں یہ ساریاں چیزاں ساڑے آئین پاکستان 8 تو لے کے 28 تک
اور اسا پکڑ سکتے ہیں گورنمنٹ نو پالیسی ساز ادارے نو کہ کیوں تساں اس کے خلاف چل رہے ہو، آئین کی خلاف ورزی کیوں؟ چیف جسٹس صاحب سیاسی معاملات انٹرفیئر کر دیں، عوام کے حقوق کیوں نہیں ہو مداخلت کر دے اور سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیندے ہو؟ الغرض مشاورت دا حکم ہے، مشورے درال بس ساڑے کریم آقا تو جو کچھ قرآن اچ آیا ہے، بخاری شریف حدیث صحیح دن حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے سگے بھانجے، یعنی آپ دی بڑی ہمشیرہ محترمہ حضور سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ دے پیارے فرزند سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جسر مکمل قرآن دے حافظ قاری عالم بڑے، حضور ام المومنین دے اول تو لے کے آخر تک شاگرد، اور انہوں نے بارے حدیث صحیح ہے کہ کتنے اصاغر صحابہ کرام جڑے محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس وقت نوجوانی یا چھوٹی عمر مبارک چند ہن پیارے صحابہ کرام بتو حضرت عروہ بن زبیر نو تلاش کر دیں مدینہ شریف کہ حضور عروہ بن زبیر او تابعین عالم ہیں کہ جنہاں نے ام المومنین پاک دی شاگردی کی تھی، حضرت ام المومنین دا سارا علم انہاں دے سینے اقدس دی چیز جی۔ تو سیدنا عروہ بن زبیر نے بخاری شریف وچ ایک دن حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی بارگاہ چ عرض کی، حضور میں محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس تو بعد پیدا ہویا، محبوب دے سگے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر دا بیٹا محبوب دا بھتریجا حضرت ابو بکر صدیق دا سگا نواسا انہاں دی بڑی بڑی صاحبزادی صاحبہ دا بیٹا، حضور میں تہاڈا سگا بھنیجا، مینوں نسبت اتنی عظیم ہے لیکن چونکہ آقا دا دیدار نہیں کر سکا، تو حضور میں آپ دے حسن و جمال دا بیان دو ہستیاں مدینہ شریف وچ محفل ہر 15ویں دہاڑ امام حسن مجتبی امیر المومنین قائم کر دے ہوندے ہیں۔ آپ نو محبوب نال اتنی محبت ہے، آپ دے بچپن ہی محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہو گیا، آپ نو یاد آئی محبوب دے کئی فرمانات، محبوب دا اٹھنا بیٹھنا، حلیہ مبارک، شکل مقدسہ، صورت طیبہ، سب کچھ یاد آئی، محبوب دی انگلیاں مقدس، ناخن اقدس تک یاد آئی، لیکن آپ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد مضطرب اور بے چین ہو گئے ہیں۔ وہ پہلی آپ دی ترجیح ہوندی آئی، ان دا فرسٹ پرائورٹی آپ پیارے ابا جان حضور سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القیم نو عرض کرنا، حضور دل بہت بے چین ہے، میں اپنے ساتھیوں نو کل جمع پیا کردہ، حضور آپ اپنی مصروفیات جو ساڑھے کل تشریف گن کے آسو